جو مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالتا ہو، بیت المال میں زکوٰۃ نہ جمع کرتا ہو، ایسے مسلمانوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ کس قدر سختی فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے آئے، کہنے لگے امیر المومنین زکوٰۃ کے بارے میں اس قدر فیصلہ کرتے ہو کہ جو مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، ایسے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا اعلان کرتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر، اسلام لانے سے پہلے اپنی شجاعت، اپنی بہادری، اپنی طاقت لوگوں کو دکھایا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد بزدل بن گئے ہو۔ اسلام لانے کے بعد بزدل بن گئے ہو کہ ایک مسلمان نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنا چاہتا ہے، ایک مسلمان نماز پڑھنا چاہتا ہے، زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا ہے، تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ زکوٰۃ حرام مال میں نہیں ہے، زکوٰۃ حرام کمائی میں نہیں ہے۔ حرام مال جو ناجائز طریقے سے کمانے والے، سود سے، رشوت سے، جتنے طریقے ہیں، لاکھوں روپیہ کماؤ، کروڑوں روپیہ کماؤ، 10 لاکھ روپے ہو، 10 کروڑ روپے ہو، حرام مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ حرام مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، حرام کمائی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ حرام حلال نہیں ہو سکتا، حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ پیشاب پیشابی ہے، پیشاب کو فلٹر کر کے بسلیری واٹر نہیں بنایا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح حرام مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، حرام کمائی میں زکوٰۃ نہیں ہے، حلال کمائی میں زکوٰۃ ہے، حلال مال میں زکوٰۃ ہے۔ جو اپنی محنت سے کمایا ہے اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ کوئی مسلمان یہ بولتا ہو کہ اپنی حلال کمائی میں سے 2.5% نکال کر غریبوں کو دینا زکوٰۃ کے طور پر، ایسا قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ علماء کا بنایا ہوا طریقہ ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا بولتا ہے تو اسی وقت وہ مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اسی وقت اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ امیر المومنین ہوتے، اسلامی حکومت ہوتی، بادشاہ ہوتے، بادشاہ کے ذمے ہے کہ اس خبیث کو کوڑے مارے جائے، اور پھر بھی ضد پر ہے تو اسے قتل کر دیا جائے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھا جائے، یہاں تک کہ اس حرام خور کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا انکار کیا ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالنا ایک اور بات ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنا اور بات ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے والا مسلمان فاجر، فاسق، گنہگار کہلائے گا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر کہلائے گا۔ اگر وہ مر بھی جائے تو اس حرام خور کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وقال تعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تفعلون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا زكاة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات، حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے عام طور پر مسلمان رمضان ہی کے مہینے کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ کے احکام، زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ کی اہمیت، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا، کہاں خرچ کرنا، کہاں نہیں خرچ کرنا، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے۔
اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ جس چیز کو بار بار ذکر فرمایا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب کے برابر مال ہو، سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ ہو، سال گزر گیا اس کے باوجود بھی زکوٰۃ نہ نکالے، زکوٰۃ نہ نکالنے والا مسلمان فاجر، فاسق، گنہگار کہلائے گا، اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا مسلمان کافر کہلائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ حکم دیا زکوٰۃ کا، اور عورتوں کو الگ حکم دیا زکوٰۃ کا۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ رب العزت مردوں کو زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تفعلون، اور اللہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ قرآن مجید کی ایک تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے چند بندے ایسے ہیں کہ ان کی تجارت ان کو اللہ کا ذکر کرنے سے، وإقام الصلاة، نماز قائم کرنے سے، وإيتاء الزکاة، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ یخافون، وہ ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ، دنیا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کا کوئی رکن نہیں چھوڑتے۔ یہ حکم ہو گیا مردوں کو۔ اللہ رب العزت عورتوں کو زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، خاص طور سے نماز اور زکوٰۃ کا۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں تمام مسلمان عورتوں کو یہ بات بول رہے ہیں، تمام مسلمان عورتوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ رب العزت عورتوں کو الگ مستقل طور پر نماز کا حکم دے رہے ہیں اور زکوٰۃ کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ حکم دیا زکوٰۃ کا، عورتوں کو الگ حکم دیا زکوٰۃ کا، لیکن قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں ان امتوں پر، جن امتوں پر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ فرض تھی، وہ حکم اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل، تمام انبیاء بنی اسرائیل، اللہ رب العزت ان سے متعلق فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وبالوالدین احسانا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو گے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اسی آیت کے آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے زکوٰۃ دینے کا بھی وعدہ لیا گیا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ زکوٰۃ صرف اس امت پر فرض نہیں ہے کہ اپنی کمائی میں سے 2.5% غریبوں کو دیتے ہیں زکوٰۃ کے طور پر۔ یہ نیکیوں کا کام صرف ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ پچھلے امتوں نے بھی کیا ہے۔ ہم کوئی بہت بڑا مجاہدہ نہیں کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل سے لے کر ان سے پہلے کی امتیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی امتیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ سورہ بینہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تمام امتوں کو یہ کہا گیا ایک اللہ کی عبادت کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو، اور اصل مضبوط دین وہی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ زکوٰۃ صرف اسی امت پر فرض نہیں تھی بلکہ پچھلی امتوں پر بھی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے بعض نبیوں کا نام لے کر خاص طور سے ذکر فرمایا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اسی سورہ میں، سورہ مریم میں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ اور تمام انبیاء سے متعلق قرآن مجید میں نقل کیا گیا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ تمام انبیاء سے متعلق ہم نے رسول ان کے قوم کے پاس بھیجا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے انہیں ہدایت ملے، اور انہیں بھی یہ کہا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ زکوٰۃ صرف اس امت پر فرض نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، زکوٰۃ فرض تھی۔ ہم اپنی حلال کمائی میں سے 2.5% نکال کر غریبوں کو دیتے ہیں زکوٰۃ کے طور پر۔ یہ نیکیوں کا کام صرف ہم نہیں کر رہے ہیں، پچھلی امتوں نے بھی کیا ہے، ہم کوئی بہت بڑا مجاہدہ نہیں کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ پر نہیں، 2 جگہ پر نہیں، 32 جگہ پر مستقل الگ طور پر اللہ رب العزت زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور نماز کے ساتھ ساتھ 80 سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العزت زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ سنو، وہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ وہ اللہ ایک بات ہم کو کہہ دیتے، ایک بار زکوٰۃ کا حکم دے دیتے، ہم لوگوں کے لیے کافی تھا، اس پر عمل کرنا فرض ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت ایک بات کو، ایک حکم کو 32 مرتبہ بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ سنو، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، نصاب کے برابر مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سال گزر گیا، اس کے باوجود بھی مسلمان زکوٰۃ نہ نکالتا ہو
تو مسلمان زکوٰۃ نہ نکالنے والا یہ اللہ کی شان میں کس قدر بے ادبی کر رہا ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے والا مسلمان یہ اللہ کی شان میں کس قدر بے ادبی کر رہا ہے۔ ارے ہمارے نبی کے بارے میں کوئی برا بھلا کہتا ہے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ کوئی ہمارے نبی کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ ریالیاں نکالتے ہیں، سڑک پر آ جاتے ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ نکالنے والا مسلمان کس قدر اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، دیکھ لو۔ سنو، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، نصاب کے برابر مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، سال گزر گیا، اس کے باوجود بھی زکوٰۃ نہ نکالتا ہو، زکوٰۃ نہ نکالنے والا مسلمان فاسق، فاجر، گنہگار کہلائے گا۔ اور زکوٰۃ کو انکار کرنے والا، جیسا کہ عام مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان یہ بولتا ہو کہ اپنی حلال کمائی میں سے 2.5% نکال کر غریبوں کو دینا زکوٰۃ کے طور پر، ایسا قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ علماء کا بنایا ہوا طریقہ ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا بولتا ہے تو اسی وقت وہ مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اسی وقت اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ امیر المومنین ہوتے، اسلامی حکومت ہوتی، بادشاہ ہوتے، بادشاہ کے ذمے ہے کہ اس خبیث کو کوڑے مارے جائے، اور پھر بھی ضد پر ہے تو اسے قتل کر دیا جائے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھا جائے، یہاں تک کہ اس حرام خور کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا انکار کیا ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالنا ایک اور بات ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنا اور بات ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے والا مسلمان فاجر، فاسق، گنہگار کہلائے گا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر کہلائے گا۔ اگر وہ مر بھی جائے تو اس حرام خور کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائے گا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کس قدر ہے؟ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں اللہ رب العزت ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں جن کا نام ثعلبہ ہے۔ ثعلبہ بار بار نبی کے پاس آتے اور کہتے، حضور دعا کیجئے کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے، برکت ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ تم مجھے دیکھتے نہیں ہو، ملنے پر شکر کرو، نہ ملنے پر صبر کرو۔ ثعلبہ بار بار نبی کی خدمت میں آتے رہے اور کہتے رہے، حضور دعائیں کیجئے میرے مال میں اضافہ ہو جائے، برکت ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے۔ حضور نے دعا دے دی۔ حضور کی دعائیں کی برکت سے ثعلبہ کے مال میں اتنا اضافہ ہوا، اتنا اضافہ ہوا، اتنا اضافہ ہوا۔ ثعلبہ مدینے میں رہتے تھے، اب مدینے سے باہر رہنے لگے، ایک نماز کو 2 نماز کو آنے لگے۔ چند دن گزر گئے، ثعلبہ کے مال میں اتنا اضافہ ہوا، اتنا اضافہ ہوا کہ ثعلبہ مدینے سے باہر بہت دور جنگل میں رہنے لگے۔ اب جمعہ کو مسجد میں آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این ثعلبہ، ثعلبہ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے کہا، حضور آپ کی دعائیں کی برکت سے ثعلبہ کے مال میں اتنا اضافہ ہو گیا، اتنا اضافہ ہو گیا کہ ثعلبہ مدینہ چھوڑ کر کے مدینے سے باہر بہت دور جنگل میں رہتے ہیں۔ اچھا، سال ہو گیا، ثعلبہ نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی؟ صحابہ نے کہا نہیں دی۔ تو حضور نے کہا، جاؤ، جا کر کے ثعلبہ سے زکوٰۃ کا مال لے کر کے آؤ۔ 2 صحابی ثعلبہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ثعلبہ حضور کا حکم ہے، حضور نے ہمیں بھیجا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔
साहबा क्या कहने लगे, क्या हो गया मोहम्मद को, क्या हो गया मोहम्मद को, नाउज़ु बिल्लाह, कि मुसलमानों से टैक्स वसूल कर रहा है। साहबा ने ज़कात का इनकार कर दिया और ज़कात को टैक्स कहा। वो सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु दौड़े दौड़े नबी की खिदमत में आए और कहने लगे, हुजूर साहबा ने ज़कात को टैक्स कह रहा है। हुजूर ने फरमाया, अच्छा, मेरी दुआ की बरकत से उसे माल में इजाफा हो गया और ज़कात को टैक्स कह रहा है, ज़कात का इनकार कर रहा है, तो हुजूर ने बद्दुआ फरमाई, वैलुल लिस्सालबा, सालबा की दुनिया भी हलाकत हो जाए, आखिरत भी हलाकत हो जाए। सुनो, एक सवाल होता है, हुजूर रहमत वाले नबी हैं, कैसे बद्दुआ दे सकते हैं? हुजूर ने अपनी ज़ात को सताने वालों को माफ़ कर दिया, किसी को बद्दुआ नहीं फरमाई। अल्लाह के हुक्म में, फ़र्ज़ में अगर कोई इनकार करता है तो नबी से बर्दाश्त नहीं होता। नबी ने बद्दुआ दी, वैलुल लिस्सालबा, सालबा की दुनिया भी हलाकत हो जाए, आखिरत भी हलाकत हो जाए। अल्लाह ने आयतों को उतारा, फ़अक़बहुम निफ़ाक़ा। पैगम्बर, हम जानते थे ये खर्च करने वाले नहीं है, ये ज़कात निकालने वाले नहीं है, आपकी दुआ की वजह से मैंने सालबा को माल दे दिया। जब ये आयतें नाज़िल हुई, दीगर दूसरे सहाबा सालबा के पास पहुँचे और कहने लगे, सालबा, तुम्हारे बारे में कुरानी आयत उतरी हैं, कुरान में आयतें उतरी हैं। सालबा ज़कात का माल लेकर दौड़े दौड़े नबी की खिदमत में आए और कहने लगे, हुजूर गलती हो गई, माफ़ कर दो, ये ज़कात का माल है, इसको कबूल कर लो। हुजूर ने फरमाया, सालबा, अल्लाह को तेरे माल की ज़रूरत नहीं है, जिस वक्त हमने भेजा था उस वक्त तुमने अदा नहीं किया। हुजूर ने ज़कात का माल नहीं लिया। रिवायतों में है, हदीस की किताबों में है कि सालबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में ज़कात का माल लेकर के आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, ये ज़कात का माल है, इसको कबूल कर लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, जब मेरे नबी ने नहीं लिया है तो मैं भी नहीं लूँगा। सालबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में फिर ज़कात का माल लेकर के आए। हज़रत उमर के पास कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, ये ज़कात का माल है, इसको कबूल कर लीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब मेरे बड़ों ने नहीं लिया, मेरे नबी ने, अबू बकर ने नहीं लिया, तो मैं भी नहीं लूँगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में सालबा फिर ज़कात का माल लेकर आए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहने लगे कि ये ज़कात का माल है, इसको कबूल कर लीजिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, जब मेरे बड़ों ने नहीं लिया तो मैं भी नहीं लूँगा। रिवायतों में है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में सालबा का इंतकाल हो गया। सालबा का जब इंतकाल हुआ है तो अक़बहुम निफ़ाक़ा, कि उनके दिलों में निफाक था। तो क्या मालूम हुआ? मालूम होता है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, निसाब के बराबर माल है, सोना है, चांदी है, रुपया है, साल हो गया, इसके बावजूद भी ज़कात ना निकालता हो, अल्लाह ना करे, 100 बार ना करे कि ये मुसलमान मुनाफिक बन करके ना मरे। सफ़े अव्वल की पाबंदी करने वाले बहुत सारे दीनदार लोग जो अपने आप को दीन के दावेदार बताने वाले, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं निकालते। अल्लाह ना करे, 100 बार ना करे कि ये मुनाफिक बन करके ना मरे। ज़कात की अहमियत सुनो किस कदर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले जाने के बाद चंद ऐसे मुसलमान जो अभी अभी ईमान कबूल किए हैं, उनका दिमाग ख़राब हो गया। कहने लगे, नबी थे, हम ज़कात देते थे, अब नबी दुनिया से चले गए तो हम ज़कात नहीं देंगे। तो हुजूर के सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, जैसे दुश्मनों से जंग करना, ऐसे ही जो मुसलमान अपने माल की ज़कात ना निकालता हो,
بیت المال میں زکوٰۃ نہ جمع کرتا ہو، ایسے مسلمانوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ کس قدر سختی فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے آئے، کہنے لگے امیر المومنین زکوٰۃ کے بارے میں اس قدر فیصلہ کرتے ہو کہ جو مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، ایسے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا اعلان کرتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر، اسلام لانے سے پہلے اپنی شجاعت، اپنی بہادری، اپنی طاقت لوگوں کو دکھایا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد بزدل بن گئے ہو۔ اسلام لانے کے بعد بزدل بن گئے ہو کہ ایک مسلمان نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنا چاہتا ہے، ایک مسلمان نماز پڑھنا چاہتا ہے، زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا ہے، تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ ایک مسلمان نماز پڑھنا چاہتا ہے، زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا ہے، تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی مسلمان 5 وقت نماز کے پابند ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ میں ہلکا ہے، زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر، کسی مفتی کے پاس بیٹھ کر کے اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نہیں نکالنا چاہتا، یا زکوٰۃ نکالتا ہے تو اندازے سے نکالتا ہے، یہ مسلمان اللہ کو یہ کہنا چاہتا ہے، یا اللہ تو نے ہمیں نماز کا حکم دیا، نماز میں جسم لگتا ہے نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ کا حکم دیا زکوٰۃ میں مال لگتا ہے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، یہ اللہ کو کہنا چاہتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ زکوٰۃ حرام مال میں نہیں ہے، زکوٰۃ حرام مال میں نہیں ہے، زکوٰۃ حرام کمائی میں نہیں ہے۔ حرام مال جو ناجائز طریقے سے کمانے والے، سود سے، رشوت سے، جتنے طریقے ہیں، لاکھوں روپیہ کماؤ، کروڑوں روپیہ کماؤ، 10 لاکھ روپے ہو، 10 کروڑ روپے ہو، حرام مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، حرام مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، حرام کمائی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ حرام حلال نہیں ہو سکتا، حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ پیشاب پیشابی ہے، پیشاب کو فلٹر کر کے بسلیری واٹر نہیں بنایا جا سکتا، بالکل اسی طرح حرام مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، حرام کمائی میں زکوٰۃ نہیں ہے، حلال کمائی میں زکوٰۃ ہے، حلال مال میں زکوٰۃ ہے، جو اپنی محنت سے کمایا ہے اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں قارون کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس گئے اور کہنے لگے زکوٰۃ کا مال دے دو، تو قارون کیا کہنے لگا، کیوں دوں، کیسے دوں، اپنی محنت سے کمایا ہوں، اپنے عقل سے کمایا ہوں، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت قرآن مجید کی ایک آیت میں ارشاد فرماتے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ارے تمہارا مال کیا حیثیت رکھتا ہے قارون کے خزانوں کے سامنے، جس کی اونٹنیاں، جس کی خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے قارون کے خزانے کو، اس کے گھر کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ کوئی قارون کا نام لیتا ہے تو دل میں بات پیدا ہوتی ہے کہ قارون اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے، اللہ کا بہت بڑا باغی ہے، اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ارے ہم بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکال کر اپنی جگہ پر قارون بن رہے ہیں۔ قارون وہ بھی مسلمان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں بھائی ہوتے ہیں حضرت موسیٰ کے، وہ بھی حضرت موسیٰ کی تعلیمات پر ایمان لے آئے تھے۔ قارون جب ان سے کہا گیا اپنے مال کا زکوٰۃ نکالو، قارون نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کے خزانوں کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔
ہلاک کر دیا، تو ہم بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکال کر قارون کے فہرست میں شمار ہونا چاہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جو زکوٰۃ نہیں نکالتا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا حشر قارون کے ساتھ فرمائیں گے، اس لیے کہ قارون نے زکوٰۃ نہیں نکالا۔ زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ یہ تو نصاب ہے جو فقہاء نے بیان کیا ہے کہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی۔ اگر اتنا نہیں ہے، تھوڑی چاندی ہے، 2-3 تولے سونا ہے، دونوں کو جمع کرو، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سونے کے کنگن پہنی ہوئی تھی، ایک روایت میں ہے کہ چاندی کے کنگن پہنی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کیا پہنی ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے ہے، یہ آپ کو دکھانے کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو، اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اللہ کے رسول اس کی کیا زکوٰۃ ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ تو پھر یہی تو چیز ہے جو تجھے جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ بولنے والے کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کس کو بول رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بول رہے ہیں جو ہم سب کی ماں ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ عائشہ اگر تم بھی اپنے زیور کی زکوٰۃ نہیں نکالو گی تو پھر یہی زیور تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے عورتوں کو بھی اپنی زیور کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے، عورتوں کو بھی اپنے سونے کا زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ نماز عورت پر فرض ہے، عورت ہی پڑھے گی یا مرد پڑھے گا؟ نماز مرد پر فرض ہے تو مرد ہی پڑھے گا کیا عورت پڑھے گی؟ روزہ عورت پر فرض ہے، عورت ہی رکھے گی کیا مرد رکھے گا؟ تو عورت کا سونا ہے تو زکوٰۃ عورت ہی نکالے گی۔ اب عورتیں بہانہ کرتی ہے کہ ہم اپنے زیور کی زکوٰۃ کیسے نکالیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں کیسے نکالیں؟ 4 شکلیں سنو۔ پہلی شکل یہ ہے جو تمہارے پاس سونا ہے تھوڑا سونا لے جا کر کے بیچو، پیسے ملیں گے، ان پیسوں سے بچے ہوئے سونے کی زکوٰۃ نکالو، پہلی شکل۔ دوسری شکل یہ ہے اپنے شوہر کو بول دو کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے، اتنے زیورات ہیں، آپ اس کی زکوٰۃ نکالو۔ شوہر اگر زکوٰۃ نکالتا ہے تو شوہر کا بہت بڑا احسان ہے بیوی پر۔ عورتیں پھر بہانہ کرتی ہے کہ کیسے ہم زکوٰۃ نکالیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ سب سے آسان شکل یہ ہے کہ اپنے شوہر کو بول دو کہ رمضان میں عید کے موقع پر 5,000 روپے کا ڈریس، 7,000 روپے کا ڈریس ہمیں دلاتے تھے، اس مرتبہ 2,000 روپے کا ڈریس ہمیں دلا دو، باقیہ پیسے ہمیں دے دو، ان پیسوں سے ہم اپنے زیور کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ یا تو پھر جو ڈریس ہمیں دلاتے تھے وہ ڈریس نہ دلاؤ، وہ پیسے ہمیں دے دو، پرانے کپڑے ہی میں عید کر لیں گے، ان پیسوں سے ہم اپنی زیور کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ تیسری شکل ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے مہینہ مہینہ شوہر کی طرف سے جو تمہیں خرچہ ملتا ہے، حالانکہ مہینہ مہینہ بیوی کو خرچہ دینا واجب ہے، مہینہ مہینہ شوہر کی طرف سے جو تمہیں خرچہ ملتا ہے مہینہ مہینہ اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے رکھو، سال گزر گیا تو پھر ان پیسوں سے اپنے زیور کی زکوٰۃ نکالنا۔ یہ 4 شکلیں ہیں، اس کے بعد عورتوں کو بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر صورت عورتوں کو اپنے زیور کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے
صدقۃ الفطر، شریعت میں صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر 4 حکمتیں ہیں، 2 حکمتیں حدیث میں ہیں اور 2 حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ 2 حکمتیں حدیث میں یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کہ 30 روزے رہ کے رمضان کے اندر کتنا حرام کھائے گی، کتنا جھوٹ بولے گی، کتنا غیبت کرے گی، کتنا فالتو باتیں کرے گی، کتنے گناہ کیے گی، یہ صدقۃ الفطر ان گناہوں کو پاک کر دے گا، روزوں کو پاک کر دے گا۔ صدقۃ الفطر کی دوسری حکمت یہ ہے کہ غریب کے گھر میں سامان پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی عید کے دن ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ علماء نے جو 2 حکمتیں بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ موت کی تکلیف نہیں ہوگی، مرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ کیسے تڑپتا ہے، کیسے سسکتا ہے، تو صدقۃ الفطر ادا کرنے سے موت کی تکلیف نہیں ہوگی۔ دوسری حکمت علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوگا، قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ رمضان کے اندر غریبوں کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا صرف رمضان کے اندر ہی نہیں ہے، رمضان میں اللہ رب العزت زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقۃ الفطر کے ذریعے سے یہ توجہ دلا رہے ہیں مالداروں کو کہ سال کے 11 مہینے میں بھی جیسے رمضان میں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ایسا رویہ سال کے 11 مہینوں میں بھی غریبوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو بہت زیادہ شاپنگ نہ کراؤ، یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو بہت زیادہ شاپنگ نہ کراؤ۔ یتیم بچہ ہے، وہ دیکھے گا کہ وہ کہے گا کاش میرے والد صاحب بھی ہوتے تو عید کے موقع پر ایسے ہی مجھے شاپنگ کراتے، اسے اس کا باپ یاد آ جائے گا، وہ رو پڑے گا، اس کا دل دکھے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا۔ بیوہ عورتوں کے سامنے اپنے بیویوں کو بہت زیادہ شاپنگ نہ کراؤ، بیوہ بہنوں کے سامنے اپنی بیویوں کو بہت زیادہ خوشیاں نہ دو۔ بیوہ بہن ہے، اسے بھی اپنا شوہر یاد آ جائے گا، کاش میرا شوہر ہوتا، رمضان میں اسی طرح سے مجھے خوشیاں دیتا، شاپنگ کراتا، اسے اپنا شوہر یاد آ جائے گا، وہ رو پڑے گی، اس کا دل دکھے گا۔ میرا نبی کہتا ہے کہ بیوہ بہن کو دل دکھانا بھی نہیں چاہتا۔ تو یتیم بچوں اس سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتیم کی وہ فضیلت ہے کہ سر پر ہاتھ رکھو، اللہ رب العزت تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ ارے یتیموں کی مدد نہیں کر سکتے، نہیں کرو، اللہ تم سے وہ کام نہیں لے رہا ہے، اس لیے کہ تم نالائق ہو، بیوقوف ہو، تم ذلیل ہو، اس لیے کہ اللہ نے تم سے وہ کام نہیں لے رہا ہے۔ کم سے کم یتیموں کی عزت کرنا تو سیکھو، ان کو نہ جھڑکو۔ آج سماج کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، بس یتیموں کا لوٹنا چاہتا ہے، یتیموں کا کھانا چاہتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بچی ہوئی آستی ہے، زمین ہے، گھر ہے، مکان ہے، اب بیچارے بچے نابالغ ہیں، سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں ہے، اب خاندان ہے، چچا ہے، بڑے با ہے، یہ جٹانی ہے، یہ ننند ہے، یہ پوری فیملی جو ہے ان یتیم بچوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے، کتوں کی طرح لوٹ کر کھانے کے لیے کہ کیسے ان کے باپ کی چھوڑی ہوئی زمین ہم ہڑپ کر کھا لیں۔ تو یتیموں کی مدد کرنا نہ چاہتے، یتیموں کا کھانا چاہتے ہیں۔ ان الذین یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ناحق طور پر کھاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے۔ تو یتیموں کی عزت نہیں یتیموں کی مدد نہیں کر سکتے تو نہ کرو، لیکن یتیموں کی عزت کرو، یتیموں کو نہ جھٹکو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، رمضان میں عید کے موقع پر غریبوں کے گھروں میں کپڑے بھیجتے، یتیموں کے گھروں میں کپڑے بھیجتے۔ عید کے دن وہ یتیم بچے وہ بھاری ڈریس پہن کر کے جب باہر نکلتے، سب کی زبانوں پر ہوتا، سب کی ماؤں کی زبانوں پر ہوتا، اللہ ابو حنیفہ کو اچھا رکھے کہ آج اس نے ہمارے بچوں کو مالداروں کے بچوں کے برابر کھڑا کر دیا۔